بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 124 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیات 54 سے لے کر 56 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے درس پر ہونے والے اعتراضات کے ساتھ ساتھ دیگر مفسرین کے اقوال ذیشان بھی ذکر کیے جائیں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ابلیس شیطان کو کچھ باتوں میں ڈھیل دینے کی حکمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے. اب ان آیات میں چند دوسری حکمتیں اور مصلحتیں ذکر کی جا رہی ہیں. آئیے طلبہ کرام دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ علماء و مفسرین کرام کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں 2 حکمتوں کا ذکر فرمایا گیا. اب ان آیات میں ان 2 حکمتوں کے فوائد بیان ہو رہے ہیں اور مومن اور کافر میں تھوڑی چھانٹ دنیا میں ہی ہو جائے گی، اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں. تیسرا تعلق پچھلی آیات میں کفار کی 3 خصلتیں بیان ہوئی ہیں کہ دل میں بیماری ہے، قلبی سختی ہے اور بڑے ہی جھگڑالو قسم کے ہیں. اب ان آیات میں ان کی چوتھی خصلت بتا رہے ہیں کہ ان سب کیفیات اور خصلتوں کا جو سبب ہے وہ ان کا شک کرنا ہے، یعنی وہ مشکک ہیں اور شک ایک لا علاج بیماری ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہاں سے بتا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جن کو توحید اور قرآن کا علم دیا گیا، انہ القرآن، وہ لوگ یہ جان لیں کہ بے شک یہ جو قرآن ہے الحق من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے سچی اور پکی کتاب ہے. فیؤمنوا بہ، بس وہ لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں. فتخبت لہ قلوبہم، پھر ان کے دل جو ہیں اس کے اوپر مطمئن ہو جائیں، یعنی تطمئن قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھے رستے کی ہدایت دینے والا ہے. ای دین الاسلام، یعنی دین اسلام کی طرف رب تعالیٰ مومنین کی رہنمائی فرمانے والا ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ شَكٍّ مِّنْهُ، اور کافرین جو ہیں قرآن کے بارے میں وہ تو ہمیشہ شک میں مبتلا رہیں گے، اس شبہ کی وجہ سے جو شیطان نے رسول اللہ کی زبان کے اوپر ڈال دیا تھا، جو القاء کر دیا تھا، اس شبہ کی وجہ سے جو کفار ہیں اس قرآن کے بارے میں
اب ہمیشہ شک میں ہی رہیں گے، حالانکہ اللہ نے اسے باطل قرار دے دیا۔ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، کب تک شک میں رہیں گے؟ یہاں تک کہ ان کے اوپر اچانک قیامت آ جائے گی، یعنی وہ ان کی موت کا وقت ہوگا یا پھر اچانک ہی قیامت کا آ جانا ہی ہوگا۔ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا پھر ان پر کوئی منحوس دن آ جائے عذاب والا۔ اور وہ دن کون سا تھا؟ وہ یوم بدر کا دن تھا۔ اس دن میں کفار کے لیے کسی قسم کی کوئی خیر نہیں تھی، جیسا کہ منحوس ہوا جو کبھی بھی خیر لے کر نہیں آتی۔ او ہوا یوم القیامہ، یا پھر قیامت کا دن لا لیل لہ، اس کے لیے کوئی رات نہیں ہوگی، یعنی قیامت کا دن ان کے لیے کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ الملک یومئذ ای یوم القیامہ للہ وحدہ، قیامت والے دن ساری بادشاہی اللہ تعالی کے لیے ہوگی۔ بتا رہے ہیں کہ یومئذ کا ناصب وہی لفظ ہے جو استقرہ کے معنی کو ضمن میں لیے ہوئے ہے۔ یحکم بینہم، فیصلہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس دن کن کے درمیان؟ بین المؤمنین والکافرین، کافرین اور مومنین کے درمیان، بما بین بعدہ، جس کو بعد میں بیان کیا ہے اس نے، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے وہ جنت میں ہوں گے، فضلا من اللہ، اللہ کے فضل سے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ وہ لوگ جان لیں جن کو قرآن اور توحید کا علم عطا کر دیا گیا ہے، اَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ قرآن جو ہے یہ حق ہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور سچ ہی سچ ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس وہ لوگ اس کے اوپر پھر ایمان بھی لے آئیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تاکہ ان کے جو دل ہیں وہ مطمئن ہو جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ایمان والوں کو سیدھے رستے کی ہدایت کرنے والے ہیں، یعنی دین اسلام کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ دنیا کے ہر مکان میں، حیات دنیاوی کے ہر زمانے میں، ہر قسم کے شور کے جھاڑ جھنکار میں، اعتراضات شیطانی کی بھرمار میں، طوفانی جلگار میں، یہ لوگ جان لیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل دین اور حق دین جو ہے وہ ان کو رب نے عطا کر دیا ہے، وہ توحید اور قرآن ہے، اور یہ اسی کے اوپر کار بند ہو جائیں اور اپنے دلوں کو مطمئن کر لیں اسی کے اوپر، پھر ان کے لیے انعام یہ ہے کہ اللہ نے ان کو سیدھے رستے یعنی دین اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی 3 قسمیں ہیں: علم کا مضبوط اور کثیر ہونا، عالم کا بے خوف اور بے طمع ہونا، راستہ احکام صاف اور فراخ ہونا۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ خود بھی شیطانیت سے بچا رہتا ہے اور تمام اہل سعادت کو بھی شیطانیت سے بچا لیتا ہے اور بارگاہ قدس تک لے جاتا ہے، طالب منزل کو مقصود و مطلوب تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی ہدایت الہیہ کو پانے کے لیے بندے کے اندر 3 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو اس کے اندر ایمان کامل ہو جیسے پہلے ذکر کر دیا گیا، اور دوسرا اس کی نگاہ بلند ہو، عمل پہم ہو۔ یہ نعمتیں ملتی ہیں احترام نبوت سے، اور احترام نبوت نصیب ہوتا ہے احترام ولایت سے۔ اگر یہ نعمتیں نہ ہوں تو ہدایت ربانی کا انعام نہیں مل سکتا، اور انسان کفر و شرک اور گمراہی کے اندھیروں میں ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی بھی سچائی پر یقین نہیں آتا، اور وہ ہر چیز کو شک ہی شک سمجھتے ہیں، اور یہی وہ انسان ہیں جو شیطان کی مثل شک کی دلدل میں گرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہی اصل کافر ہیں۔
پھر اسی لیے فرمایا ولا یزال الذین کفروا، اور کبھی نہ زائل ہوں گے، نہ ہٹیں گے، نہ نکلیں گے کس چیز سے؟ کون سے لوگ؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے۔ کس چیز سے نہیں نکلیں گے؟ فی مریۃ منہ، اس شک میں سے جو ان کو اسلام کی حقانیت، قرآن کی صداقت اور نبی کریم کی نبوت کے بارے میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی وہ سورہ نجم والا واقعہ جو شیطان نے القاء کر دیا تھا رسول اللہ کی زبان پر، پھر اسے رب تعالیٰ نے باطل بھی قرار دے دیا، لیکن یہ ابھی تک اسی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اسی شک میں ہیں، پتہ نہیں قرآن سچا ہے یا قرآن جھوٹا ہے، پتہ نہیں یہ رب سچا ہے یا جھوٹا ہے، پتہ نہیں یہ محمد جو ہیں یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ یعنی یہ اسی شک میں ساری عمر رہیں گے۔ کب تک؟ حتی تأتیہم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت اچانک ان کو آ کے پکڑ لے اور ان کے اوپر یا پھر موت ان کی آ جائے، یا قیامت اچانک سے آ جائے، یا پھر ان کے اوپر عذاب والا دن یعنی یوم عقیم آ جائے۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ وہ بدر کا دن ہے۔ لا خیر فیہ، اس دن کفار کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہوگی، اور یا پھر اس دن ریح عقیم چلے جس میں کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں ہوتی، اور وہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن کے بعد کوئی رات نہیں ہوگی، نہ آرام کا وقفہ ہوگا۔ عقیم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عقیم ایسا کہ ایک ساعت پر ٹھہرا رہے گا، تپتی دوپہر، مچلتی دھوپ اور تڑپاتی گرمی ہوگی۔ اس دن میں نہ سحر کی تازگی ہوگی، نہ صبح کی ٹھنڈک ہوگی، نہ پچھلے پہر کی نرمی ہوگی، نہ شام کا سکون ہوگا، نہ رات کا آرام ہوگا، بلکہ ان کے لیے اس دن میں عذاب ہی عذاب ہوگا۔ عقیم کا معنی اصل میں بانجھ عورت کو کہا جاتا ہے جو پیدائشی ناقابل اولاد ہوا کرتی ہے، کیونکہ وہ ساری عمر ایک ہی حالت پر رہتی ہے۔ اس کے عورت ہونے کے مقصد میں کوئی بھلائی اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ جنم دینے کی قوت ہوتی ہے، نہ اولاد کی دولت، نہ مامتا کی محبت ہوتی ہے، اور قیامت کا دن کفار کے لیے ہر طرح بانجھ عورت کی ہی مثل بے فائدہ بلکہ منحوس ہی ہوگا۔ اس لیے یوم قیامت کو کفار کے لیے یوم عقیم فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس دن انہیں کہیں سے بھی کوئی خیر نہیں ملے گی، نہ کسی طرف سے کوئی پیار ملے گا، بلکہ ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ شک کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، عربی زبان میں بے یقینی کے لیے اور شک کے لیے 8 الفاظ استعمال ہوتے ہیں: شک، تردد، ریب، ظن، تذبذب، وہم، وسوسہ اور مریا۔ ان میں فرق اس طرح ہے کہ شک گویا بے یقینی کا درخت ہے، اور تردد اس کا تنا ہے، ریب اس کی شاخیں ہیں، تزلزل اس کے شگوفے ہیں، تذبذب اس کا پھل ہے، وہم اس کے پتے ہیں، وسوسے اس کے کانٹے ہیں، اور مریا اس کی جڑ ہے۔ جس طرح درخت کا اوپری ظاہری حصہ کبھی خزاں سے ختم، کبھی کانٹ چھانٹ سے، کبھی ہواؤں سے، کبھی موسمی فضاؤں سے، لیکن درخت کی جو جڑ ہے وہ تا عمر قائم رہتی ہے، اور اسی کے ساتھ شجر قائم ہوتا ہے۔ اس کو نہ خزاؤں کا اثر ہوتا ہے، نہ فضاؤں کی فکر ہوتی ہے، اور نہ ہی اسے کانٹ چھانٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو کافروں کے لیے لفظ مریا استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان کفار کی جو شک ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کی شک تو یہ جڑ کی طرح ہے، اور یہ زمین بلکہ ان کے دلوں کے اندر دنسی ہوئی ہے۔ اس لیے مریا فرما کر کفار کی شک والی صفت کو ذکر کر دیا گیا۔ الملک یومئذ للہ، اس دن پوری سرزمین دنیا پر قیامت قائم ہوگی، اور تمام مخلوق انسانیت کا حشر بھی ہوگا، نشر بھی ہوگا، اور حیات دنیاوی کے حکماء، وزراء، عدلاء، امراء، غرباء سب حیات ثانیہ ابدیہ سے زندہ ہو کر ایک میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اس دن ساری بادشاہی رب تعالیٰ کی ہوگی،
الملک یومئذ للہ وحدہ، اس دن ساری کی ساری بادشاہی رب تعالیٰ کے لیے ہی ہوگی۔ بتا رہے ہیں کہ یومئذ کا ناصب استقرار کو جو فعل متضمن ہے، لفظ متضمن ہے، وہی اس کا ناصب ہے۔ یحکم بینہم، رب تعالیٰ ہی اس دن لوگوں کے مابین فیصلہ فرمائیں گے، یعنی مومنین اور کافرین کے مابین جو فیصلے کا اختیار ہوگا وہ رب تعالیٰ کو ہوگا۔ اور فیصلہ بھی ذکر فرما دیا اس کے بعد، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ اب فیصلہ بھی کیا ہونے والا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے وہ نعیم کے باغات کے اندر ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بسبب ہوگا۔ محققین فرماتے ہیں کہ الملک میں الف لام استغراقی ہے، اور معنی یہ ہے کہ آج دنیا میں بھی اگرچہ ساری کائنات رب تعالیٰ کی ہی ملک اور ملک ہے، لیکن اس دن ساری کائنات میں اللہ کی بادشاہت اس شان کی ہوگی کہ حیات دنیاوی میں تو زمین کے کچھ حصوں پر کچھ انسانوں کی عارضی اور جزوی ملکیت سلطنت حکومت قائم بھی ہے، جس پر کچھ دنوں ان کی من مرضی کا صحیح یا غلط حکم بھی چلتا رہا ہے، لیکن اس دن یومئذ قیامت کے دن یہ عارضی جزئی وقتی ملکیت و حکومت میں بھی کسی کو کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حقیقی شرکت تو بہت دور ہے، بلکہ اس دن ساری کی ساری جو حقیقی جزوی مجازی ہر طرح سے جو بادشاہت ہوگی وہ رب تعالیٰ کے لیے ہی ہوگی۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیت مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ انہ الحق کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہو کی ہو ضمیر کا مرجع فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ہے، یعنی شیطانی القاء کا منسوخ اور ملیا میٹ فرمانا حق ہے۔ اور بعض نے کہا اس کا مرجع قرآن مجید کی آیات ہیں، یعنی سب قرآن مجید حق ہے۔ اور بعض نے کہا اس کا مرجع القاء کی قوت ڈھیل کی مدت اور وسوسے ڈالنے کی طاقت بخشنا اور شیاطین کو لمبی عمریں عطا فرمانا ہے۔ لحادن کی قراءت کے اندر 3 قول ذکر کرتے ہیں۔ لحادن اس میں فاعل بلا تنوین الذین سے جڑا ہوا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ لحادن تنوین کے ساتھ الذین سے جدا، اور ایک قراءت میں کہا گیا ہے کہ دی یہ یا کے ساتھ ہے، مگر پہلی قراءت زیادہ مشہور ہے۔ فی مریت منہ کی ہو ضمیر کے مرجع میں 3 قول ذکر کرتے ہیں۔ اس کا مرجع قرآن مقدس ہے، یعنی کفار جو ہیں وہ قرآن کے حق ہونے میں تا قیامت شک کرتے رہیں گے، اور دوسرا مرجع اس کا نبی کریم کی ذات مقدسہ ہے، اور تیسرا مرجع اس کا سورہ نجم کا واقعہ تلک الغرانیق ہے۔ الساعۃ بغتۃ کے اندر 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا الساعہ سے مراد وقت موت ہے، اور بعض نے کہا اس سے علامات قیامت ہیں، اور دونوں ہی اقوال درست ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، پھر فرمایا گیا او یأتیہم عذاب یوم حکیم۔ ساعت کا معنی بھی قیامت ہے اور یوم حکیم کا معنی بھی قیامت ہے، تو پھر یہ تکرار کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہ تکرار نہیں بلکہ توضیح ہے۔ اس طرح کے ساعت سے مراد عام اور پورا زمانہ قیامت ہے، یعنی کفار یا تو قیامت کی علامات کبریٰ دیکھ کر ابتدا میں ہی توبہ کرتے ہوئے اسلام کی حقانیت اور قرآن کا اقرار کر لیں گے اور کہنے لگیں گے کہ نبی کریم حق ہیں، ہمارا شک غلط ہے اور بے وقوفی نادانی کی بنا پر تھا، اور بڑی دیر بھی لگی تو عذاب دے کر تو ختم ہو ہی جائے گا۔ یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو الساعہ کا معنی قیامت کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے ساعت سے مراد موت کا وقت لیا ہے اور یوم حکیم سے مراد اصل قیامت مراد لیا ہے، ان پر تو یہ اعتراض پڑتا ہی نہیں۔ پہلے قول میں ساعت سے مراد بڑی بڑی علامات قیامت اور یوم حکیم سے مراد خاص میدان محشر میں جمع ہونے کا وقت ہے، جبکہ قیامت کی گرمی اور انتظار شدید کا عذاب محسوس کریں گے اور تپش سے تڑپیں گے۔